السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے اور کوئی آدمی مرد ہو یا عورت، اسے استنجے کا دباؤ لگا ہوا ہے، یا پیشاب زور سے آ رہا ہے، یا بڑا استنجا اس کا آ رہا ہے، یا ریح خارج ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہمیں پہلے نماز پڑھنا چاہیے؟ کیا ہم استنجے کو روک کر یا اپنی ریح کو روک کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمیں پہلے استنجا کرنا چاہیے اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے؟ ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستو، دیکھو، نماز جو ہے ایک سکون کی چیز ہے، چین سکون کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نماز جو ہے چین سکون سے، جتنے سکون سے پڑھی جائے گی، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کی جو ہے ریح خارج ہونے کا دباؤ ہو رہا ہے یا استنجا زور سے آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر وقت ہے، یعنی نماز قضا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، ابھی وقت ہے، چاہے آپ جماعت سے نماز بھی پڑھ رہے ہوں، آپ نماز میں بھی شریک ہو گئے ہوں، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اگر استنجے کا دباؤ بن رہا ہے یا ریح خارج ہونے کا دباؤ بن رہا ہے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ کر پہلے استنجا کریے، پہلے آپ ریح خارج کریے، چاہے پہلے سے دباؤ تھا یا بیچ میں نماز پڑھتے پڑھتے دباؤ بن گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو میرے دوست، ایسی حالت میں فوراً نماز توڑ کر آپ کو چاہیے کہ پیچھے نکل جائے اور جا کر کے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اور اچھی طرح سے وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ بھائی استنجا بھی آ رہا ہے، استنجا کا دباؤ ہے اور زبردستی روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہے کہ حرام کے قریب ہے، جیسے کوئی حرام کام کر دیا ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایسا کام نہ کریں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ رہی بات یہ، آدمی کہے گا جی میں تو اگلی صف میں تھا اور پیچھے کئی صفیں لگی ہوئی تھی، میں کس طرح سے پیچھے نکلتا؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو ایسا مسئلہ آ گیا ہے، آپ کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہے، تو آپ جو ہے پیچھے نکل سکتے ہیں، آپ کو نکل جانا چاہیے اور جا کر کے دوبارہ سے وضو کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہیے، گویا کہ پہلے استنجے سے۔ کیونکہ جب تک آدمی پریشر میں رہتا ہے، استنجا کے دباؤ میں رہتا ہے، تو چین سکون سے نماز نہیں پڑھ پاتا، تو اس کا دھیان وہیں لگا رہتا ہے۔ اور نماز میں دھیان جو ہے اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نماز میں ہی ہونا چاہیے، نماز سے باہر کسی دوسری چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب وہ استنجے سے فارغ ہوگا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد کسی طرح کا دباؤ نہیں رہے گا، تو پھر وہ سکون سے نماز پڑھ پائے گا۔ جب سکون سے پڑھے گا تو اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگی، اور جتنی اچھی طرح سے سکون سے نماز پڑھے گا، اتنا ہی قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں بالکل اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ اور آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، آپ جو ہے کچھ اور مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کے اوپر روزانہ ایک نیا مسئلہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔